الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، نکاح کی اہمیت اور اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، گزشتہ جمعہ بھی کچھ باتیں بتائی گئیں. نکاح کے تعلق سے ایک بات تو ضروری ہے کہ نکاح کی بنیاد تقوی پر ہو. دینداری، تقوی اور پرہیزگاری اگر بنیاد ہو پھر بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور جہاں مال و دولت، حسب و نسب، حسن و جمال وغیرہ پیش نظر رہتے ہیں، بڑی خرابیاں سامنے آتی ہیں. 21ویں پارے کی آیت کریمہ پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی. بہت سی نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں. انہی میں سے ایک نشانی وہ ہے جو ابھی آیت کریمہ پڑھی گئی. اللہ نے اس میں ایک نشانی بیان کی ہے. فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ تمہارے لیے خود تمہاری ذات سے اللہ نے جوڑے پیدا کیے. تمہارے لیے تمہاری ذات سے اللہ نے جوڑے بنا دیے. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو سکون حاصل ہو. اور اللہ نے دونوں کے درمیان مودت اور رحمت رکھی. بلا شبہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. مفسرین فرماتے ہیں قدرت کی بڑی نشانی نکاح ہے. اور مقصد نکاح کیا ہے؟ راحت اور سکون حاصل ہونا. یہ مقصد نکاح ہے. اور اللہ نے جو جوڑا بنایا وہ خود ایک انسان کا دوسرے انسان کو بنایا. ایک ہی مادہ سے، ایک ہی جگہ، ایک ہی غذا سے دو بچے پلتے ہیں، پرورش پاتے ہیں.
ایک لڑکا بنتا ہے، ایک لڑکی بنتی ہے، اور مزاجوں میں اتنا واضح فرق ہوتا ہے کہ لڑکے کا الگ مزاج ہے، لڑکی کا الگ مزاج ہے، اور عادات و اخلاق میں، طور طریق میں، بہت سی چیزوں میں اللہ نے باتیں مختلف رکھی ہیں، لیکن مادہ ایک ہی ہے۔ مرد بھی انسان ہے اور عورت بھی انسان ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہی سکون حاصل ہو سکتا ہے، جنس بدل جائے تو سکون نہیں ملے گا۔ لہذا اللہ نے ایک مرد کا جوڑا ایک عورت کو بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس جوڑا کو اپنانے کا طریقہ نکاح کو رکھا ہے۔ اگر نکاح اس کا طریقہ نہ ہو تو پھر یہ جوڑا حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے، اور بڑی نحوستیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جو حلال طریقے سے نکاح ہوتا ہے تو اللہ نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور برکتوں کا ظہور ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمارے معاشرہ میں اس کا ظہور ہے۔ علماء لکھتے ہیں مقصد نکاح راحت اور سکون حاصل ہونا، دل کا مطمئن ہونا۔ اگر کسی شخص کے یہاں ساری چیزیں راحت کی ہیں اور سارے اسباب سکون کے ہیں، لیکن دل کو سکون اور راحت نہیں ہے، تو خواہ اس کی زندگی بہت شاندار کیوں نہ ہو، اس کے پاس مال و دولت کے انبار کیوں نہ ہو، لیکن وہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ اگر کوئی چھپر میں رہتا ہے، جھونپڑی ہے اس کی، لیکن مقصد نکاح حاصل ہے کہ ایک مرد کو سکون ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کا جوڑا ہے عورت، اس کو سکون حاصل ہے، تو مقصد زندگی میں کامیابی ہے، چاہے اسباب راحت نہ ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے مابین مودت اور رحمت رکھی۔ علماء نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ ہر چیز صرف قانون سے نہیں چلتی، قانون سے جو باتیں ہوتی ہیں اس پر عمل اور ہوتا ہے، اور جو قانون سے اوپر اٹھ کر فطری محبت اور قلبی تعلق کی بنیاد پر جو عمل ہوتا ہے اس کی بات اور ہوتی ہے۔ قانونی اعتبار سے اگر کوئی قانون نافذ کیا جائے، لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن مجبوری میں عمل کرتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو یہ سزا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے میاں بیوی میں جو رشتہ اور تعلق رکھا ہے اس کو اللہ نے ایک فطرت بنا دیا ہے۔ جیسے والدین اور اولاد میں محبت ہے، یہ قانون کے دائرے سے اوپر اٹھ کر فطری چیز ہو گئی ہے۔ لہذا والدین اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں وہ اپنی جان سے زیادہ کرتے ہیں، اور اولاد کے اندر بھی اللہ نے والدین کی محبت رکھی ہے۔ اولاد عموماً جو والدین سے محبت کرتی ہے وہ بھی اپنی جان سے زیادہ کرتی ہے، بشرطے کہ صحیح اور اسلامی تربیت ہوئی ہو۔ تو پھر دیکھیں والدین کی محبت اولاد کے ساتھ، اولاد کی محبت والدین کے ساتھ، اس کا وہ مظاہرہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔
کچھ اسی طرح کی محبت اللہ نے میاں بیوی میں رکھی ہے، اور اللہ نے اس کو فطرت بنا دیا ہے، اسے کہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ خود اللہ کہتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے دونوں کے مابین مودت محبت رکھی ہے اور رحمت۔ مفسرین فرماتے ہیں جوانی کے زمانے میں محبت اور مودت ہوتی ہے، بڑھاپے کے زمانے میں رحمت اور مہربانی ہوتی ہے۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ہے تو ایک نکاح، لیکن اس میں بہت سی نشانیاں قدرت کی ہیں۔ خدا کی قسم ہے اس نکاح سے جو گھر آباد ہوتا ہے، پھر گھر سے گھر آباد ہو کر ایک خاندان آباد ہوتا ہے، نکاح کے بغیر اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ جو نظام پھیلایا ہے محبتوں کا، مودتوں کا، الفت کا، خاندانی نظام، قبائل کا نظام، نکاحی کو بنیاد بنا کر اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، تو اس میں ایک دو نہیں سینکڑوں نشانیاں ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں۔ جب یہ قدرت کی نشانی ہے تو اس قدرت کی نشانی پر عمل کیسے کیا جائے اس کا طریقہ بھی شریعت ہی بتاتی ہے۔ نکاح کے موقع پر یہ سمجھ لینا کہ ہم آزاد ہیں، جیسے چاہے ویسے نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کی عبادت انجام دے سکتے ہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے، اور شروع ہی سے بنیاد خراب ہو رہی ہے، اور بنیاد خراب ہو جائے عمارت ثریا تک بھی جائے گی، خراب ہی رہے گی۔ اس لیے بنیاد پہلے ٹھیک ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے کہ ہم یہ تصور کریں، یہ سوچیں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ایک بڑی عبادت کی شکل میں ہے، لہذا عبادت کو عبادت ہی کے طریقے پر انجام دیں گے۔ نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے اور حج کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینے اور قرآن پڑھنے اور دعا کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، نکاح کو کیوں عبادت نہیں سمجھتے؟ اس کو بطور عادت بلکہ بطور مصیبت کے اپناتے ہیں، اور وہ سب پریشانیاں آتی ہیں علامہ الحفیظ جن کا تصور ماضی میں نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ سب پریشانیاں نکاح کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان ہو کر ہماری ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے نکاح کو آسان بنائیں۔ نکاح جس قدر مشکل ہوگا بدکاری آسان ہو جائے گی، اور نکاح جتنا آسان ہوگا بدکاری کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے نکاح کو آسان بنائیں۔ جیسا کہ کہا گیا اللہ نے دو ہی خرچ رکھے ہیں، اور اللہ کے نبی نے دو ہی خرچ بتائے ہیں، ایک مہر کا ہے اور ایک ولیمہ کا ہے، اور یہ دونوں خرچ اللہ نے اور اس کے رسول نے مرد پر رکھے ہیں، اور کوئی خرچ عورت یا اس کے گھر والوں پر شرعی اعتبار سے رکھا نہیں گیا، تو خواہ مخواہ اس میں یہ چیز کیوں لائی گئی؟ اور جہیز کے نام پر اور دوسری اور چیزیں اور عنوانات سے جو نکاح کے اندر داخل ہو گئی ہیں، مروجات و رسومات سے آگے چل کر منکرات بھی آ چکے ہیں، تو وہ نکاح ایک عبادت اور بابرکت کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آج اس کی جو برکتیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے نکاح کو آسان بنائیں۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کی اکلوتی بیٹی تھی، بہت بڑی حافظہ، عالمہ اور حسن و جمال میں اپنی مثال نہیں رکھتی تھی، بے انتہا حسین و جمیل تھی کہ اس وقت کے بادشاہ
عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی شہزادہ کے لیے بادشاہ نکاح کا پیغام دے رہا ہے. لیکن سعید بن مسیب رحمہ اللہ ٹال دیتے ہیں، عذر کرتے ہیں، بار بار نکاح کا پیغام دیتا ہے. ایک ہی بات کہتے ہیں کہ وہ شہزادہ ہے، وہ شاہی محل میں رہتا ہے، میری بیٹی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی اور اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے میں تیار نہیں ہوں. ناراض ہوتا ہے، سزائیں دیتا ہے، برداشت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے لیے کون سا جوڑا مفید ہو سکتا ہے. آپ کے درس میں، سبق میں ایک نوجوان غریب طالب علم شریک ہوا کرتا تھا. وہ اچانک چند دن حاضر نہیں ہوا، چند دنوں کے بعد حاضر ہوا تو حضرت نے اس سے وجہ پوچھی، تم سبق میں کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں تھا، میرے ہی ذمے سب کچھ کام تھے، اس لیے مجھے چند دن سبق میں حاضری کا موقع نہیں ملا، میں حاضر نہیں ہو سکا. خاموش ہو گئے. جب سب طلباء چلے گئے وہ بیٹھے رہے تو پوچھا کہ دوسری شادی کا انتظام تم نے کر لیا ہے؟ تم نے دوسری شادی کا کوئی انتظام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیسے انتظام کر سکتا ہوں، مجھے کوئی کیسے لڑکی دے سکتا ہے جبکہ میں انتہائی غریب اور انتہائی فقیر آدمی ہوں، کوئی مجھے منہ نہیں لگا سکتا. حضرت نے فرمایا اگر میں اپنی بیٹی دے دوں کیا تم قبول کرو گے؟ وہ کہتے ہیں اس سے بڑے شرف کی بات اور اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی دامادی میں قبول فرمائیں. حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے، اسی وقت نکاح ہو جائے گا. 2-4 گواہوں کو بلاتے ہیں، اسی مجلس میں چند درہموں پر مہر رکھ کر نکاح پڑھا دیتے ہیں اور نکاح کے بعد وہ طالب علم رخصت ہو جاتا ہے اور جا کر اپنی والدہ سے کہتا ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی لڑکی سے میرا نکاح ہو چکا ہے. والدہ کہتی ہے پاگل ہو چکا ہے، تم پاگل ہو چکے ہو کہ وہاں سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے جبکہ انہوں نے شہزادہ کا پیغام ٹھکرا دیا. وہ کہتا ہے حقیقت یہی ہے. اتنے میں جب رات ہوتی ہے، رات شروع ہوتے ہی دروازے پر دستک آتی ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی لڑکی کو لے کر دروازے سے باہر کھڑے رہتے ہیں. یہ طالب علم دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ حضرت کھڑے ہیں اپنی لڑکی کو، اس کی زوجہ کو لے کر حیران رہتا ہے. وہ بس یہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہو چکی، میں مناسب نہیں سمجھا کہ تم بغیر بیوی کے رات گزارو، لہذا تم اپنی امانت رکھو. اس کو اندر کر کے دروازہ خود ہی اس کو بند کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بند کر کے چلے جاتے ہیں. پھر یہ جا کر اپنی والدہ سے کہتا ہے دیکھو سعید بن مسیب کی لڑکی جو میری زوجہ ہے وہ گھر آ چکی ہے. والدہ کہتی ہے ابھی ٹھہرو، میں انتظام کرتی ہوں. کہتی ہیں کہ تم چھت کے اوپر جا کر اعلان کرو. وہ چھت کے اوپر جا کر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں. محلے کے چند افراد جمع ہوتے ہیں اور ان کی والدہ اس کی رخصتی کراتی ہیں. یوں شادی ہوتی ہے. کس قدر آسان طریقہ ہے. انہوں نے کوئی دوسری بنیاد نہیں دیکھی. وہ چاہتے تھے اگر وہ چاہتے تو ان کی بیٹی شاہی محل میں رہا کرتی اور رانی بن کر ملکہ بن کر رہ سکتی تھی، لیکن اس کو انہوں نے گوارا نہیں کیا. انہوں نے تقوی کی بنیاد پر نکاح کرنا ہی مناسب سمجھا. پھر جو برکتیں سامنے آئی وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی تاریخ میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو ایک تو اس کو بنیاد بنائے اور نکاح کو آسان سے آسان کرے
آج جو مشکلات پیش آئی ہوئی ہیں ان مشکلات کی وجہ سے اکثر و بیشتر نکاح قائم نہیں رہتے. بہت سے نکاح ٹوٹتے ہیں، کبھی ہفتہ بھر میں، کبھی مہینہ بھر میں، کبھی سال بھر میں، کبھی اور کچھ دنوں کے بعد نکاح ختم ہو جاتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن جو نہیں رینگتی اور کوئی اثر نہیں ہوتا، جو واقعہ بھی ہوتا ہے اسے اتفاق کہہ کر ٹال دیتے ہیں اور حقیقت تک پہنچنے کی نوبت نہیں آتی اور اس کو برداشت نہیں کرتے، لہذا سننا بھی گوارا نہیں ہوتا. سوچنا چاہیے کہ جو عبادت ہے اس کو آج ہم نے عادت بلکہ آج ہم نے اس کو ایک مصیبت بنا دیا اور درمیانی حیثیت والوں کو بڑی پریشانی ہو گئی کہ نکاح کا تصور آتے ہی کانپ اٹھتے ہیں اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اپنی بچیوں کی، نواسیوں وغیرہ کی میں نے 16-17 شادیاں کی، 2 رکعت نفل پڑھی اور شادی ہو گئی. 2 رکعت نفل پڑھی، ادھر اللہ نے انتظام کیا. آپ بیٹی میں سب تفصیل سے لکھ رکھا ہے، اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے شادی ہوتی تھی اور ایک ایک جوڑا اتنا بابرکت ثابت ہوتا تھا کہ ایک لڑکی کا نکاح حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ سے اور دوسری کا نکاح حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں اور اتنی برکت ہوتی ہے، اللہ اکبر، کہ صرف ملک کے نہیں عالم کے امیر ہوتے ہیں اور سب ان کی خدمت کو اپنا ایک فریضہ اور اپنی بڑی سعادت سمجھتے ہیں. ہما شما کو دیکھتا کون ہے، لیکن جب نکاح کا معاملہ آتا ہے تو ایسے ہوتے ہیں گویا ہماری کوئی حیثیت ہے اور ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کو سمجھنا چاہیے. اور ایک بنیاد جہیز کا ہے. جہیز دراصل مستحب ہے، لیکن جہیز کو جہیز کے طریقے سے دیا جائے تو مستحب ہے، اور اگر اس طریقے سے نہ دیا جائے تو لوگ اسے کہتے ہیں لعنت. تو ایک چیز مستحب ہے، وہی چیز طریقہ بدل جائے لعنت ہو جاتی ہے. اور صاف لفظوں میں لکھتے ہیں لکھنے والے، جہیز کی لعنت سے اللہ بچائے. حالانکہ وہ لعنت نہیں ہے، علماء نے، فقہاء نے اسے مستحب قرار دیا ہے. اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ شادی کے بعد، شادی ہونے کے بعد جو والدین ہیں، سرپرست ہیں، وہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، داماد اور بہو کو اللہ نے ان کو جو دیا ہے دیں اور دیتے رہیں. اللہ جیسے جیسے دیتے جائیں. کوئی اللہ نے حد نہیں رکھی اور وہاں کوئی اللہ کی طرف سے معیار بھی نہیں رکھا گیا. اللہ نے دیا ہے، خوب دیا ہے تو خوب دیں، جیسے دیا ہے ویسے دیں. یہ کیا ضروری ہے کہ آج ہی دے کر فارغ ہو جائیں اور پھر گویا ایک مصیبت سر سے اتر گئی اور ہمیشہ کے لیے ہم فارغ ہو گئے. یہ تصور کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تصور غلط ہے. آپ فقہی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، پڑھیے کہ شادی سے پہلے کچھ دینا لینا جب منگنی ہو جائے، پیغام دے دیا جائے، تو کچھ لینا اور دینا فقہاء نے اسے رشوت قرار دیا ہے. اسے جائز نہیں قرار دیا کہ رشوت کے حکم میں ہے. ہاں، شادی کے وقت بھی نہیں دینا چاہیے، وہاں ریاکاری ہوتی ہے. دینے والے دیتے ہیں، سامانوں کی نمائش کراتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں. ایسے سینکڑوں ہیں جن کی حالت خراب ہو چکی ہے. آپ جانتے ہیں کون ہیں، کیسے ہیں. ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم عبرت نہیں لیتے. سوچنا اور سمجھنا چاہیے نکاح کس طریقے سے انجام دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے انجام دیتے تھے، صحابہ کا طریقہ کیا تھا.
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نکاح کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر تک نہیں کرتے، بتاتے تک نہیں کہ نکاح ہو گیا۔ خوشبو اور خوشبو کا رنگ دیکھ کر اللہ کے نبی خود پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیا نکاح ہو گیا؟ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں ولیمہ کھلاؤ، اگرچہ ایک بکری ذبح کرنی پڑے، ایک بکری ذبح کرنی پڑے، ذبح کرو اور ولیمہ کھلاؤ۔ یعنی بہت بڑا ولیمہ اسے اللہ کے نبی قرار دے رہے ہیں کہ ایک بکری ذبح کر دی جائے اور اس کا ولیمہ تم کھلاؤ۔ اللہ کے نبی ان سے فرماتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے تو نکاح کے وقت جو دھوم دھام اور جو رسوم جو منکرات ہوتے ہیں اسی پر بس کر کے ہم دامن جھاڑ لیتے ہیں، جبکہ طریقہ تو یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اولاد سے حقیقی محبت ہے، واقعی محبت ہے، تو اولاد کو جو چیزیں آپ دیتے ہیں ان چیزوں کی نمائش کیوں کراتے ہیں؟ اولاد کو دے رہے ہیں ان کی نمائش کیوں کراتے ہیں کہ اپنی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ساری چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں ہم اولاد کو یہ دے رہے ہیں اور دیتے ہوئے آئیں گے، آ رہے ہیں اور دیتے ہوئے رہیں گے۔ کوئی نہیں بتاتا اور بتانا بھی نہیں چاہیے، یہ اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی شادی بیاہ کے موقع پر جو کچھ ہو اس کی نمائش کرانا انتہائی غلط رسم ہے اور غلط ہے اور منکر ہے، لہذا دیں، جو دے خوب دیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی لڑکی کو اللہ نے طاقت دی ہے، بہتر سے بہتر زیور دینا چاہیے، بہتر سے بہتر زیور دیں کہ کچا مال نہ ہو، پکا ہو، تاکہ آگے چل کر یہ حج کرنا چاہیں تو یہ زیور کام آئے، گھر بنانا چاہیں تو یہ زیور کام آئے، آگے چل کر زندگی میں کوئی اور کام آئے تو یہ زیور ان کے کام آ جائے۔ منع کون کرتا ہے؟ لیکن صحیح طریقے سے کیا جائے اور کوئی مطالبہ نہ ہو، کسی طریقے سے کسی طرح سے اگر مطالبہ ہو جائے مانگ لیں تو پھر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں مانگنا شروع ہو جائے، مطالبہ شروع ہو جائے، برکت ختم ہوتی ہے۔ ابھی رات ہی کی بات ہے کہ نکاح کونسلنگ سے فارغ ہو کر میں آ رہا تھا، ایک صاحب مجھ سے مل کر کہنے لگے کہ آنے والے اتوار کے دن میری بچی کا نکاح تھا اور اتنا زیادہ مطالبہ جہیز کا ہوا میں نہیں دے سکا اور رشتہ ٹوٹ گیا۔ بس رونے کی دیر تھی، افسوس کے ساتھ کہنے لگے ابھی رات کی باتیں کہنے لگے آنے والے اتوار میں نکاح تھا، ساری تیاری ہم نے کر لی، ہم نے شادی کی دعوت بھی دے دی اور دعوت نامہ بھی تقسیم کر دیا گیا، ساری تیاری ہو گئی، لیکن ہم مطالبہ نہیں پورا کر سکے اور نکاح ٹوٹ گیا۔ ہم حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے، ہماری خوشی تھی کہ وہ اتوار کا دن آئے گا تو اپنی بیٹی کی خوشی میں شامل ہوں گے اور گھر میں خوشی ہوگی اور مسرتیں ہوں گی، لیکن خاک میں مل گئی۔ اب بھلا بتائیں، ایک کا گھر اجڑ جائے کیا دوسرے کا آباد ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس کو غور سے سنیں اور دیکھیں، کیوں اس طریقے سے نکاح کو مشکل اور بہت زیادہ مشکل اور رسومات اور منکرات میں جکڑ کر نکاح کو پریشانی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے اسی طریقے پر جیسے اللہ کے نبی نے، صحابہ اور صحابیات نے اور اولیاء اللہ نے اس عبادت کو انجام دیا ہے، اس طریقے سے انجام دیں گے، بڑی برکتیں ہوں گی۔ اور اللہ معاف کرے کہ آج ایسی خبریں آتی ہیں نکاح کے موقع پر ناچ گانا ہو رہا ہے اور نہ جانے حرام چیزیں کیا کیا ہو رہی ہیں کہ ان کی وجہ سے خون کے آنسو رونے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، شریعت سے آزاد نہیں ہیں۔ شادی محل میں بھی وہی شریعت ہے جو مسجد میں ہے، گھر میں بھی وہی شریعت ہے جو مسجد میں ہے۔ ہم وہاں جا کر آزاد کیوں ہوتے ہیں، یہاں آ کر پابند ہونے کا ڈھونگ کیوں کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ کتنے ایسے رشتے ہیں
ایسی لڑکیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اور ان کا ایمان جا رہا ہے، مرتد ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ، صاف کہہ رہی ہیں جہیز کا جو بار ہے، جو مردوں کی طرف سے مطالبہ ہے، وہ ہم پورا نہیں کر سکتے، اسے نہیں دے سکتے، اس لیے غیر وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہے اور اس کے ساتھ جا رہی ہیں اور ایمان کا سودا کر کے جا رہی ہیں۔ کل ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کریں، دل پر ہاتھ رکھیں، رکھ کر سوچیں اور عہد کریں ہم میں سے ہر ایک کو کہ جب بھی نکاح کی عبادت ہو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ہو، اس میں جو برکتیں ہوں گی ان برکتوں کا انشاءاللہ ہمیشہ مشاہدہ کرتے رہیں گے اور پریشانیوں سے مصیبتوں سے اللہ بڑی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے نکاح کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، جو رسومات و منکرات داخل ہو رہے ہیں اللہ انہیں دور سے دور کرے، ان سے سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، آج جو تجارت کا حال ہے وہ ہم جانتے ہیں کس طریقے سے تجارت خراب ہو چکی ہے کہ 70-80% تجارت ہاتھ سے جا چکی ہے۔ جو تجارت آج ہے آج اس کی حفاظت کر لیں، ورنہ کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ پیسے کے محتاج ہو جائے اور ایک ایک ٹکڑے کے محتاج ہو جائے۔ ابھی پانی سر سے اوپر نہیں گیا ہے، آج بھی موقع ہے، سنبھل سکتے ہیں، درست ہو سکتے ہیں، سیدھے ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں اپنے یہاں نکاح کرتے ہیں وہاں غریبوں کا بھی تصور سامنے رکھیں، جو مڈل فیملی اور درمیانی حیثیت والے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں، سب کے سب مل کر عہد کریں اور یہ سوچیں کہ ہم کو کس طریقے سے اس عبادت کو انجام دینا ہے۔ اللہ نے اور اس کے نبی نے راستہ آسان رکھا ہے، ہم مشکل بنا رہے ہیں۔ لہٰذا جو کونسلنگ ہوئی الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا، 2 دنوں میں اچھے تاثرات سامنے آئے۔ نکاح کونسلنگ کا یہ نظام انشاءاللہ آئندہ بھی چلے گا، لیکن یہ بات میں نے پہلے بھی کہہ دی ہے کہ کونسلنگ جو ہوتی ہے وہ دوسری حیثیت کی ہے۔ ہم شروع سے شریعت کے پابند ہیں، جو شریعت مسجد میں ہے وہی گھر میں ہے، وہی شادی محل میں ہے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے، آمین۔